اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 2 کو شروع کرنے سے پہلے جو درس میں مہم نکات ہے ان کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں اور پھر انشاءاللہ العزیز درس نمبر 2 کو شروع کر لیں گے۔ درس نمبر 2 میں جو پہلا نکتہ ہے وہ ہے ذالکا۔ ذالکا ذالکا کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ ذالکا کی تعریف کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے مفرد مذکر اور بعید کے لیے یہ آتا ہے، خواہ وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو۔ ہذا اس میں اشارہ قریب تھا، البتہ وہ بھی مفرد اور مذکر تو اس میں تھے لیکن وہ قریب کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ذالکا جو ہے وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عاقل اور غیر عاقل دونوں میں مشترکہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ذالکا رجل، وہ ایک آدمی ہے۔ ذالکا مدرس، وہ ایک استاد ہے، معلم ہے۔ یہ دو مثالیں عاقل کی مثالیں ہیں۔ اور ذالک نجم، وہ ایک ستارہ ہے، اور ذالک بیت، وہ ایک گھر ہے۔ یہ غیر عاقل کی مثالیں ہیں۔ یہ ایک نکتہ ہو گیا۔ دوسرا نکتہ من ذالک، وہ کون ہے؟ اب یہ من ذالک کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کسی مفرد مذکر بعید چیز کے لیے، بعید شخص کے بارے میں جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں من ذالک، یعنی شخص سے مراد یہ ہے کہ یہ فقط کسی عاقل کی پہچان کے لیے آپ یہ من ذالک کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان کے لیے، کسی دوسری چیز کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ جیسے من ھذا تھا اسی طریقے سے من ذالک دور کے اشارے کے لیے، یعنی وہ کون ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سوال ہوتا ہے من ذالک، وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ذالک تاجر، وہ ایک تاجر ہے۔ من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک ولد، وہ لڑکا ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ ما ذالک، ما ذالک یعنی وہ کیا ہے۔ دیکھیں ماں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسم ہے، اور یہ جو ہے غیر عاقل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کسی غیر عاقل کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے۔ پہلے درس میں بھی یہ گزرا ہے۔ تو ما ذالک یہ جملہ جو ہے کسی مفرد مذکر بعید چیز کے لیے جب آپ پوچھتے ہیں اس کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے، یعنی غیر عاقل چیز کے لیے، تو اس وقت آپ کہتے ہیں ما ذالک، یعنی وہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ما ذالک، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ جواب آتا ہے کہ ذالک لبن، وہ دودھ ہے۔ لبن چونکہ غیر عاقل ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے، تو جواب آتا ہے ذالک قط، وہ بلی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ اس کو پہلے اس درس کو پڑھ لیتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ یہ سب چیزیں وہاں پر تکرار ہوں گی۔ الدرس ثانی، دوسرا درس، ذالک یعنی وہ۔ اما ذالک، وہ کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہلے انہوں نے ذالک کی میں نے مختصراً وہ آپ کو بیان کر دی، شروعات انہوں نے ما ذالک سے کی ہے، یعنی وہ کیا ہے۔ ذالک نجم، وہ ستارہ ہے۔ ترکیب اسی طرح ہوگی، ذالک مبتدا ہے، نجم اس کی خبر ہے۔ ذالک مرفوع ہے، محلاً مرفوع ہے، اور نجم بھی جو کہ وہ تو ظاہر ہی مرفوع ہے۔ ذالک نجم، وہ ستارہ ہے۔
ہاذا مسجد، اب یہ ہاذا کی باز بھی لا رہے ہیں تاکہ وہ بھول نہ جائے اور آپ کو فرق کا پتہ چل جائے. ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. وذالک بیت، اور وہ گھر ہے. یہ وا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اور. هذا حسان وذالک حمار، یہ گھوڑا ہے. هذا حسان، یہ گھوڑا ہے. وذالک حمار، اور وہ گدھا ہے. اب یہ دیکھیں حمزہ استفہام، یہ جو حمزہ استفہامی ہے، جو حرف استفہام ہے، جہاں ہم نے معنی کیا تھا کہ وہ کیا والا معنی دے رہا ہے. کہتے تھے اہذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے. تو یہ اگر ذالکہ کے اوپر لگ جائے تو یہ بھی وہی معنی کرے گا. صرف ذالکہ کا معنی اپنے وہ والا معنی کرنا ہے. مثلا اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے. اب اس کا جواب بھی آپ نے حروف جواب کے ساتھ دینا ہے، حرف جواب یا لا کے ساتھ یا نعم کے ساتھ. تو کہتا ہے لا ذالک قط، نہیں وہ بلی ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک سریر، وہ چارپائی ہے. اگلے صفحے پر اب یہ جو من ہم نے پڑھایا تھا کہ بھئی من جہاں پر ہو تو وہ انسان کے لیے سوال کیا جاتا ہے، عاقل کے لیے. دیکھیں من ھذا، من ھذا یہ کون ہے. ومن ذالک، اور وہ کون ہے. جواب دیتا ہے کہ ھذا مدرس، یہ استاد ہے. وذالک امام، اور وہ امام ہے. امام مسجد کا امام جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک حجر، وہ پتھر ہے. حجر کہتے ہیں پتھر کو. ھذا سکر، یہ چینی ہے. سکر کہتے ہیں چینی کو. وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. چھوٹی سی ایک تمرین بھی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. تمرین اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو. ایک، اب اس پہ اعراب نہیں لے کے آئیں گے، اعراب چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ھذا سکر، یہ چینی ہے. وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. مبتدا خبر کا پتہ چل گیا تو بس آرام سے آپ خود پڑھ سکتے ہیں. دو، من ذالک، وہ کون ہے. ذالک امام، وہ امام ہے. تین، اذالک قط، اذالک قط، کیا وہ بلی ہے. لا، نہیں. ذالک کلب، وہ کتا ہے. چار، ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا حجر، یہ پتھر ہے. آخر میں الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. الکلمات یعنی کلمات، جدیدۃ یعنی نئے کلمات. وہ کلمات جو اس درس میں آپ نے پڑھ لی اور یہ آپ تازہ یاد کر رہے ہیں. امام، امام کا معنی یعنی مسجد کا امام. حجر، پتھر. سکر، چینی. لبن، دودھ. یہ درس ختم ہوا، چھوٹا سا درس تھا. تیسرے درس کو بھی شروع کرتے ہیں، اور تیسرے درس سے پہلے کچھ نکات جو ہے وہ میں بیان کروں گا، چونکہ یہ نکات جو ہے اسی درس میں آئیں گے. سب سے پہلی بحث جو ہوگی وہ الف تعریف کی ہوگی. الف تعریف کس کو کہتے ہیں. الف لام تعریف. الف لام تعریف یعنی الف لام معرفہ، یعنی جب یہ کسی اسم کے اوپر داخل ہو جائے تو اس اسم کو، نکرہ اسم کو معرفہ کر دیتا ہے. اور یہ نکرہ اور معرفہ کی تعریفیں پہلے گزر چکی ہے، انشاءاللہ ایک دفعہ پھر بھی کر لیں گے. الف لام تعریف جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے. کوئی اسم ہے، اس پر جب الف لام داخل ہو جائے تو وہ اسم نکرہ سے معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے بیتن، گھر. اب آپ نے ایک دفعہ کہا بیتن، یہ ایک نکرہ اسم ہے. بیتن کون سا گھر، کس کا گھر، کوئی مشخص نہیں ہے. لیکن جب الف لام اس کے اوپر داخل ہو گیا اور ہو گیا البیتو، تو
اس حالت میں اب گھر مشخص ہو گیا. جہاں البیت کہہ دیا تو ایک خاص گھر جو ہے آپ کا مقصود ہے، جو کہ آپ کے لیے مشخص ہے اور معین ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری مثال مثلا قلم. قلم بھئی کس کا قلم؟ سرخ قلم، سفید قلم، کسی شخص کا قلم. ایک نکرہ اسم ہے، لیکن جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو گیا اور آپ نے کہا القلم، تو وہ قلم جو آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ قلم ہے. ٹھیک ہے جی. مشخص قلم پر کی طرف آپ نے جب الف لام داخل کر دیا تو یہ مشخص قلم ہو گیا. اچھا، ایک نقطہ اس میں یہ ہے جو ضروری ہے، الف لام جب کسی اسم پہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، اور اس میں ایک چینجنگ بھی آ جاتی ہے اس اسم میں. وہ یہ کہ جو تنوین ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے ملاحظہ کیا بیتن کے اوپر تنوین تھی، لیکن جب الف لام داخل ہوا تو تنوین جو ہے گر گئی، حرکت ہلکی ہو گئی اور ہو گیا البیتو، تنوین سے سنگل حرکت میں آیا. اسی طریقے سے قلم سے القلم ہو گیا. یہ ایک نقطہ. اور دوسرا نقطہ جو ہے جو اس درس میں بیان ہوگا وہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. اب تھوڑی سی بحث کر لیں. پہلے بھی ہم نے کہا تھا بھئی اسم کی دو قسمیں، ایک معرفہ ایک نکرہ ہے. اسم میں معرفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے. جیسے کہتے ہیں البیتو، مشخص گھر ہے. بھئی جب آپ نے کہا البیتو تو حتماً آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ فلاں شخص کا گھر یا یہ گھر، ایسے ذہن میں ہوتا ہے، مشخص گھر ہوتا ہے. اس میں نکرہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی غیر معین شخص، مشخص نہیں ہے، معین نہیں ہے، چیز یا جگہ پر دلالت کرے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں بیت، کس کا بیت، کس کا گھر، کہاں کا گھر. تو معرفہ اور نکرہ یہ چیزیں ہوتی ہے. الف لام کے ساتھ ہم نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں. ایک نقطہ جو نہایت مہم ہے، اور وہ یہاں شاید آپ لوگوں کو پوری طرح سمجھ بھی نہ آئے، میں ایسی اس کو پڑھ لیتا ہوں. اصل درس کے آخر میں یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. حروف قمریہ ہے الف با تا میں سے کچھ جو ہے وہ حروف قمریہ ہے، کچھ شمسیہ ہے. حروف قمریہ کون سے ہوتے ہیں؟ حروف قمریہ اگر اسم کا پہلا حرف حروف قمری میں سے ہو اور اس کے اوپر الف لام داخل ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بس اوقات القمرو کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھار کہتے ہیں الشمسو. لام کو پڑھتے ہیں. اگر پہلا حرف اسم کا حروف قمری میں سے ہے، جو کہ پڑھیں گے سبق میں، تو یہ جو الف لام داخل ہو رہے، اس کے لام کو سکون لگا کے پڑھا جائے گا. سمجھ آئی؟ اگر حروف قمریہ سے پہلے الف لام آ جائے تو لام پر سکون پڑھا جائے گا. جیسے القمرو. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا الف لام داخل ہوا ہے اور قمر کے اوپر داخل ہوا ہے. قمر کا پہلا حرف جو ہے وہ حروف قمری ہے، اسی وجہ سے ہم نے پڑھ لیا لام کے اوپر سکون لگا دیا. ایک حروف شمسیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے مخالف. اگر حروف شمسیہ سے پہلے الف لام آ جائے تو لام پر سکون نہیں پڑھا جائے گا، اس کو آپ نے ساکن نہیں پڑھا، نہیں پڑھنا ہے. پھر ابھی بتائیں گے آپ کو. بلکہ کے بعد والے حرف شمسی کو، جو حرف شمسی ہوگا، اس کو آپ نے مشدد کرنا ہے. مشدد کر لو گے. جیسے مثال کے طور پہ شمس کے اوپر جب آپ الف لام لگاؤ گے تو الشمسو نہیں پڑھو گے. کیا پڑھو گے؟ الشمسو. لام کو میں نہیں پڑھ رہا، الشمسو. تو جو حروف قمری تھا وہ شین تھا، شین، وہ ابھی گنوائیں گے انشاءاللہ، اس کو بھی آپ نے مشدد کر لیا. یہ کچھ نکات ہیں، انشاءاللہ العزیز اس درس میں اس کو پڑھیں گے. الدرس الثالث، تیسرا درس. جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی ہم جب نکرہ سے، کسی نکرہ اسم سے معرفہ بناتے ہیں تو الف لام داخل کرتے ہیں. دیکھیں آپ، بیتن ایک اسم نکرہ ہے. جب معرفہ بناؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ البیتو. اسی طرح کتاب ایک نکرہ ہے، جب اسے معرفہ بناؤ گے کیا ہو جائے گا؟ الکتابو. قلم ہے، قلم نکرہ ہے، معرفہ بناؤ گے کیا ہو جائے گا؟ القلمو. القلمو. اسی طریقے سے جمل سے، جو کہ اونٹ کو کہتے ہیں،
اس کے اوپر جب آپ الف لام لگاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ پڑھو گے الجملو، الجملو، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر مبتدا جب ہم ابتدا میں لگائیں گے تو وہاں پر ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے، تو تب وہ مبتدا بنے گا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی۔ اب جو جس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب یہیں تک یاد کر لو کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جس کے اوپر الف لام نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ بیتون سے ایک اس کے اعراب میں بھی فرق آیا، بیتون سے البیتو ہو گیا۔ الف لام کی یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اب پڑھیں، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہے، قلم ٹوٹا ہے، القلم قلم، مکسور ٹوٹا، ٹوٹا ہوا، قلم ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ القلم مبتدا ہے چونکہ معرفہ ہے اور مرفوع بھی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور مکسورون جو ہے اس کی خبر ہے، نکرہ ہے اور یہ بھی مرفوع ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر، جملہ اسمیہ ہے اور مبتدا اور خبر ہے۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الباب مفتوح کہتے ہیں کھلے ہوئے کو۔ الباب دروازہ، مبتدا، مفتوح اس کی خبر، ٹھیک ہے جی۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے، الولد لڑکا، جالسن بیٹھا ہے، والمدرس واقف، اور مدرس کھڑا ہے۔ واقف کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہوا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے پہلا جملہ، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، اور القلم قدیم، اور قلم پرانی ہے۔ 2، الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہے۔ المندیل وسخ، رومال گندا ہے، وسخ کہتے ہیں گندے کو۔ 5، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، الماء پانی، بارد ٹھنڈا۔ 6، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ 7، البیت قریب، والمسجد بعید، البیت قریب یعنی گھر نزدیک ہے، والمسجد بعید اور مسجد دور ہے۔ 8، الحجر ثقیل، الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، ثقیل کہتے ہیں بھاری کو۔ والورق خفیف، اور ورقہ جو کاغذ کا ورقہ جو بھی ہو، یا جو پتا ہوتا ہے، پتے کو بھی کہتے ہیں۔ خفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا، اور پتا یا جو پیج ہے، پیج وہ ہلکا ہے۔ 9، اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ 10 نمبر، القمیص نظیف، اور قمیص صاف ستھری ہے، نظیف۔ تمرین کی جمع ہے تمارین، یعنی مشقیں۔ پہلی مشق ہے، اقرا واکتب، لکھو اور پڑھو، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کی اواخر کے ضبط کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اعراب کو صحیح پڑھنا ہے بس۔ الف لام داخل ہے تو سنگل اعراب اس کے اوپر پڑھنا ہے۔ الف لام داخل نہیں ہے تو تنوین کے ساتھ پڑھنا ہے، آسان سی بات ہے۔ مسجدن، کیوں ہم نے مسجدن پڑھا؟ چونکہ الف لام اس کے اوپر نہیں ہے، تنوین کے ساتھ پڑھا، مسجدن۔ المسجد، الماء ماء، البیت باب، قلم القلم، الکلب کلب، قمیص ولد، الحجر الولد، حمار الحمار، الحسان
حسان، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں الف لام داخل ہے وہاں ہم نے سنگل حرکت کے ساتھ پڑھا، اور جہاں الف لام داخل نہیں ہے اس کو ہم نے تنوین کے ساتھ پڑھا اس کو، اور یہیں پر کافی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو اگلے تمارین ہے وہ اگلے جلسے میں انشاءاللہ حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔